اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج ہم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان کے بارے میں جتنا اللہ تعالیٰ طاقت دے گا کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مولا علی شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کے وسیلے سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ایمان والو، حضرت مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہے جو پیدا ہوئے گھر بیت اللہ کا اور شہادت ہوئی تو گھر بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ میرے حاجت روا مولا علی ہے، میرے مشکل کشا مولا علی ہے۔ علی کی دید مصطفیٰ ہے کہ نور مصطفیٰ مولا علی ہے۔ ولی ہو، غوث ہو، قطب جہاں ہو، ہر ایک کے پیشوا مولا علی ہے۔ کہ جس کے بارے میں حکم ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو بھی عین نور ہے تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قربان جاؤں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات پر۔ آپ کی پیدائش اللہ کے گھر میں ہوئی۔ شان دیکھیں، جس کی والدہ صاحبہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہی ہیں اور اچانک حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی آمد ہوئی۔ اماں حسین پریشان ہوئی کہ اب کہاں جاؤں، اور غائب سے آواز آئی، میری بندی پریشان نہ ہو، بے شک گھر میرا ہے۔ اچانک کعبہ شریف کی ایک کونے میں جگہ کھلی، حکم ہوا کہ اندر تشریف لے آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اماں والدہ صاحبہ اندر تشریف لے گئیں اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کروں
دیکھو خانہ کعبہ شریف کا دروازہ بھی موجود ہے، مگر دروازہ دوسرے کنارے پر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے علی پاک کی شان بڑھانے کے لیے کعبہ شریف کا ایک کنارے سے جگہ کھول دی اور حضرت علی المرتضیٰ کی اماں والدہ صاحبہ اندر تشریف لے گئی اور پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں، اور آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ جب پیدا ہوئے تو آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، آپ کی والدہ صاحبہ علی پاک کو اٹھا کر لے آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک آنکھیں نہیں کھول رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب علی سے بات کی تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آنکھیں کھولی اور سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت مبارکہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ آیت مبارکہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، یقیناً اللہ ان کے لیے یعنی مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور علی پاک کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر ہمارے آقا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کیونکہ علی پاک اللہ کا شیر ہے۔ کیونکہ جو مومن ہے وہ علی سے محبت کرتا ہے۔ لا يحب علیًا منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ منافق حضرت علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، اور مومن علی سے بغض نہیں کرتا۔ منافق علی سے محبت نہیں کرتا، مومن علی سے بغض نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضرت علی پاک کل ایمان، علی پاک کل ایمان۔ اور آج بھی اسی کا ایمان مکمل ہوگا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھے گا، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہو
علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت سید پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی ترجمانی اس طرح کرتے ہیں، مہر علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے مہر علی، لحم کا لحمی، جسم کا جسمی، فرق نہیں ماں بین پیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم امام المتقین ہیں، اور مومن کا ایمان بھی اس وقت مکمل ہوگا جب وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت رکھے گا، کیونکہ جینو پنجتن نال پیار نہیں، اندے کلمے تے اعتبار نہیں، جڑا چواں یاراں دا یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں۔ لکھ نفل نمازاں پڑھ جیویں، لکھ لمبے سجدے کر جیویں، جے آل رسول دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ یعنی کہ تو اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ سچی محبت نہیں رکھے گا۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ مثنوی شریف میں نقل فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ایک دشمن سے لڑائی ہو گئی، آپ نے اسے اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا اور خود اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ قریب تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیتے۔ اس دشمن خدا نے نیچے لیٹے لیٹے آپ کے چہرے انور پر تھوک دیا، آپ اسی لمحے اس کے سینے سے اٹھ بیٹھے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ آپ کے اس فعل سے بڑا حیران ہوا کہ آپ نے جال میں پھنسا ہوا شکار چھوڑ دیا، جبکہ میں مکمل طور پر اس کی گرفت میں تھا۔ اگر چاہتے تو میرا سر تن سے جدا کر سکتے تھے۔ تو اس نے پوچھا اے علی تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو مولا علی مشکل کشا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تلوار چلاتا ہوں، میں خدا کا بندہ ہوں، جسم کا غلام نہیں، میں حق تعالیٰ کا شیر ہوں، خواہشات نفسانی کا شیر نہیں ہوں، میں خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور میرا فعل میرے دین پر گواہی دے گا کہ یہ تلوار جب بھی اٹھتی ہے
خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اٹھتی ہے، اپنی جان کا بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ یہ تلوار تو پرچم اسلام کی رکھوالی کے لیے ہے، دین حق کی سار بلندی اور حق و باطل کی تفریق کے لیے ہے۔ یہ دشمن خدا پر قہر بن کر برستی ہے۔ میں تجھے قتل کرنے والا ہی تھا، مگر تو نے میرے منہ پر تھوک دیا۔ مجھے غصہ آیا، اگر میں اس وقت تجھے قتل کر دیتا تو یہ تیرا قتل ہونا صرف میری خواہش کی تکمیل ہوتی۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کہ حضرت مولا علی شیر خدا جب بھی تلوار چلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اگر کافر نے حرکت کی تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس کام میں میری خواہش شامل نہ ہو۔ یعنی آپ کا جہاد کرنا، کوئی کام کرنا، نماز پڑھنا، اطاعت رسول، اطاعت خدا کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور جنگ خیبر کے موقع پر بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام پرچوں میں اسلام لے کر قلعہ کموس پر حملہ آور ہوئے، لیکن اسے فتح نہ کر سکے۔ 39 دن ہو گئے اور صحابہ کرام کو جنگ کرتے کرتے آخرکار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا۔ قربان جاؤں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فتح کی بشارت پہلے دے دی۔ ساری رات اصحابہ کرام دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ کل تیرا نبی میرے ہاتھ میں جھنڈا دے اور میرے ہاتھ سے فتح ہو۔ مگر قربان جاؤں، جب صبح ہوئی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی آنکھیں آنکھوں میں درد ہے، اس لیے وہ سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا۔ جب علی پاک تشریف لے آئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک علی پاک کے آنکھوں میں ڈالا، آنکھوں کو لگایا، اسی وقت شفا مل گئی۔ کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک
رحمت بھی رحمت ہیں۔ تو آپ کی دعا مبارک مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہ آنکھوں پر لگی تو شفا مل گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھ جنگ کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں تیر لگا تو آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بھی اپنی لعاب مبارک لگا کر آنکھ میں رکھا، جگہ پر رکھا، تو اسی وقت آنکھ روشن ہو گئی۔ اگر کڑوے کنویں میں پانی میں لعاب مبارک ڈالی تو اسی وقت پانی میٹھا ہو گیا۔ اللہ اکبر، جس کے بارے میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے علی انت منی و انا منکا، کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے۔ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی شیر خدا کو پرچم دیا، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ قلعے کی طرف بڑھے اور قلعے کو فتح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ علی پاک کی زیارت کرنا ثواب ہے، عبادت ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صبح صبح آئے، حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا اے ابو بکر میں نے تین کام اکٹھے کر لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے میں نے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کی، یہ عبادت۔ دوسرا کام میں نے اللہ کے قرآن کو پڑھا، قرآن کی تلاوت کی، یہ عبادت۔ اور تیسرا کام مولا علی شیر خدا وجہ الکریم کی زیارت کی، یہ تیسری عبادت۔ اللہ اکبر۔ دیکھو علی پاک کی زیارت کرنا بھی عبادت۔ النظر علی عبادت، کہ علی پاک دی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ جن بارے حکم ہے انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے پوچھا اے علی
آپ کو یہ شان، یہ علم کہاں سے ملا؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ جس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے غسل دیا اور اس وقت چند قطرے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں کے اوپر پانی کے قطرے موجود تھے، میں نے اس کو چوم لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سارا علم عطا کر دیا۔ اور ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم آپ تشریف فرما تھے، اپنے غلاموں سے فرمایا سلونی اما دون العرش، کہ مجھ سے پوچھو جو کچھ عرش کے نیچے ہے۔ پھر فرمایا مجھے جو چہار اطراف کا علم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے منہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے، اور یہ علم مجھے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ تورات انجیل کو کلام کرنے کی قدرت عطا فرمائے تو وہ بھی میری بات کی تصدیق کریں۔ آپ کی اس مجلس میں ایک یمنی آدمی بھی موجود تھا، اس نے یہ فرمان سنا بھی یہ بہت بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا ہاں کرو۔ اس نے سوال کیا حال رأیت ربک یا علی، اے علی کیا تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا میں اس رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نہ دیکھوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا مرتبہ شان عطا کی۔ جب یہ بات حضرت جبریل علیہ السلام نے سنی تو فوراً انسانی شکل میں تشریف لے آئے اور عرض کی اے علی بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ تو آپ نے زمین و آسمان نگاہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ جبریل تم ہی ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی شان دیکھو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا۔ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حکم فرمایا دنیا میں سب سے شکی وہ شخص
تھا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا، اور آئندہ زمانے کا سب سے شکی شخص وہ ہوگا اے علی جو تمہارا قاتل ہوگا۔ ایک اصلی شکی شخص جس کا نام ابن ملجم تھا، اور اسی نے آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس بدبخت نے ایک تلوار خاص اس ناپاک مقصد کے حصول کی خاطر بنوائی تھی کہ ایک روز امام المتقین امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو یہ ازلی شخص چھپا بیٹھا تھا۔ اس سنگ دل نے فاتح خیبر پر دھوکے سے وار کیا، آپ کو شدید زخمی کر دیا، آپ فرش زمین پر گر گئے، آپ کے ساتھیوں نے آپ کو اٹھایا اور گھر لے گئے۔ پھر اس خبیث ابن ملجم کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا، کہا کہ حضور یہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے آپ پر کاروبار کیا۔ قربان جاؤں رحمت للعالمین کے تربیت یافتہ پتھر کھا کر دعائیں فرمانے والے پیارے نبی کے خلیفہ نے جب اپنے دشمن کو دیکھا تو فرمایا میرے اس دشمن کے لیے نرم بستر بچھا دو، اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی پلاؤ۔ زخم کاری سے خون حد سے زیادہ بہہ چکا تھا، کمزوری شدت اختیار کر گئی۔ بعد آپ نے چند وصیتیں فرمائی اور کلمہ طیبہ کا ورد شروع فرمایا، اور آپ جام شہادت نوش فرما کر جان اپنے مالک پروردگار کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے واسطے کسی شاعر نے لکھا ہے ہمارا مشکل کشا علی ہے، ہمارا حاجت روا علی ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں آپ کا ذکر کیا۔ دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے۔ مولا علی شیر خدا سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔